دوستوں اور بزرگوں اور میرے پیارے ساتھیوں اور خاص کر کے مسجد کے امام محترم عالم ربانی فیض سبحانی حضرت مفتی شفیق صاحب برکات ہو، یہاں کے مؤذن محترم، اور اسی طرح دو دولہے میاں جو یہاں پر بیٹھے ہیں مولانا سہیل اور محمد انس، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آج ہونے والے نکاح کو قبول فرمائے اور اللہ خوب محبت عطا فرمائے۔ دیکھو مجھے ضروری باتیں کرنا، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، بہت پر بات ختم کریں گے بولو انشاءاللہ۔ اس لیے میں نے کرسی ہٹوا دی، کرسی ہٹانے کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ جب میں کرسی پر بیٹھتا میں ٹینشن میں رہتا ہوں، وہ میرے سے چپک جاتی ہے، میں اس سے چپک جاتا ہوں۔ اسے کرسی ہٹوا کے پاؤں اٹھیں گے آٹومیٹک میں بہت جلدی بیٹھ جاؤں گا، لیکن جو باتیں آج سنیں گے برا عمل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی جو معاملہ ہے نا بڑا عجیب معاملہ کہ ابھی تو یہ کورونا اور کووڈ-19 ابھی تو مطلب یہ وبا ہم سے دور ہوئی نہیں کہ آسمان کا تیور بدل گیا۔ اب تک زمین کا تیور بدلا ہوا تھا، کہاں آپ نے خبریں سنی، روزانہ 500-600 کورونا کے کیسز آ رہے، کووڈ-19 کے کیسز آ رہے، اور کتنے بیچارے ہسپتال میں اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جن کو غسل دیا گیا، جتنے ایسے ہیں جو گئے تو ان کو غسل بھی نہ ملا، کتنے ایسے کلمہ والے جن کو آگ میں جلا دیا گیا۔ خیر جو ہونا تھا وہ ہوا، زمین کا تیور بدلا تھا، لیکن 2 دن سے آج آسمان کا تیور بدلا ہوا ہے، اور معلوم نہیں کہاں پر باڑھ آ رہی۔ ابھی ہمیں خبر ملی کہ سورت میں لمبائی کی طرف میں اور میٹھی کھاڑی کی طرف میں اتنا پانی بھرا کہ کئی گھر پانی میں بہہ گئے۔ یہ بھروچ کی طرف آچھول کے بارے میں خبر ملی کہ وہاں پر بھی بہت سے مکانات بہہ گئے۔ یہ بس ابھی کی رپورٹ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ زمین کا تیور بدلا ہے، آسمان کا تیور بدلا ہے، اور قسم اللہ کی زمین میں کوئی طاقت نہیں کہ اپنا تیور بدلے، آسمان میں کوئی طاقت نہیں کہ اپنا تیور بدلے۔ سیدھی بات ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ بولو پیدا کرنے والا اللہ ہم سے ناراض۔ یہ زمین یہ آسمان یہ سب مخلوق ہے، ارے بولو یہ سب مخلوق ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے راستہ بنا دیا، گہوارہ بنا دیا۔ اللہ فرماتے میں نے آسمان کو چھت بنا دیا۔ اللہ فرماتے میری مرضی جب چاہا آسمان سے پانی اتارا۔ دیکھو پانی یہ اتر رہا ہے آسمان سے، ہم میں سے کسی کی ہمت ہے جو بولے رک جا تو رک جائے، یا بولے آ جا تو آ جائے؟ نہیں میرے پیاروں، آج اللہ ہم سے ناراض ہے۔ سب سے پہلا کام کووڈ-19 اور کورونا، زمین کے تیور کو صحیح کرنا، آسمان کے تیور کو صحیح کرنا۔ پہلا کام اللہ سے ڈرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنا سب ہونے کے بعد ٹڈی کا عذاب آیا، آسمان سے بارش آئی، باڑھ آئی، اور یہ زمین کا تیور بدلا، یہ پانی زمین پر پھیلا، اور کورونا بیماری آئی، اور معلوم نہیں ٹھنڈ کا عذاب آیا، گرمی کا عذاب آیا، چلچلاتی گرمی کا عذاب آیا۔ ہمارے ہاتھوں سے موبائل اب بھی نہیں کھیلنا، ابھی PUBG ہمارے ہاتھوں سے نہیں کھیلنا، ابھی گیم کھیلنا، یعنی ہم لوگ ایسا سمجھتے ہو رہا ہے کہ کورونا کسی اور کو ہو رہا، میرے کو تھوڑی ہو رہا۔ ارے کسی گھر کا کسی کا گھر وہاں ہوگا، اس کا فرنیچر وہاں ہوگا، میرے گھر میں تو ذرا بھی لیکیج بھی نہیں ہوتا۔ میرے پیاروں کہیں انتظار نہیں کرتے ہم اللہ کے عذاب کا؟ اس لیے آج پہلی بار بولو اللہ سے ڈریں گے، بولو ڈریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے ڈرنا کس کو کہتے ہیں وہ ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ آپ نے شاید واقعہ سنا نہیں سنا ہوگا، ایک صحابی گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت ابو محجن۔ ساتھ میں بولو کیا نام تھا؟ تھوڑا ادائیگی مشکل ہے لیکن نام حضرت ابو محجن۔ شراب بہت دارو پینا بولتے ہیں بہت، اور حضرت ابو محجن بہت دارو پیتے، بہت شراب پیتے تھے، اور کئی مرتبہ ان کو سزا بھی دی جاتی تھی۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو کسی علاقے کے گورنر تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی علاقے کے گورنر تھے، اور وہاں انہوں نے شراب پی، ابو محجن نے وہاں شراب پی۔ اگر سعد بن ابی وقاص کو خبر ملی تو اگر سعد بن ابی وقاص نے کہا تب یہ اشرب و تب یجلد، ارے یہ ابو محجن کتنی مرتبہ دارو پیئیں گے،
سعد بن ابی وقاص گورنر تھے، ان کو باندھ دو، ان کے دونوں ہاتھوں میں کڑیاں ڈالو، پاؤں میں کڑیاں ڈالو اور ان کو کسی جگہ پر باندھ کے رکھو، وقت پر تھوڑا بہت کھانا دے دینا، باقی یہی ان کی سزا ہے، جب میرے دین میں آئے تک چھوڑیں گے، نہیں تو اسی حال میں مر جائیں گے۔ ایک ان کا فیصلہ ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سننے جیسی بات کہا، کچھ زمانہ یا کچھ دن گزرے ہوں گے، ایک جنگ ہوئی جس کا نام ہے جنگ قادسیہ۔ جنگ قادسیہ ایک جنگ ہوئی۔ اب اس جنگ میں حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ وہ جنگ میں، اور حالات یہ ہو رہے کہ مسلمان پسپا ہو رہا ہے، یعنی مسلمان شکست کھا رہا ہے، مسلمان ہارے جا رہا ہے، اور بڑی پریشانی ہے، سب طرف سے خبر آ رہی ہے کہ مسلمان مارا جا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ یہ ہاتھوں میں کڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں، بولو کون؟ حضرت ابو بکر۔ اب وہاں تو سب چلے گئے، انہوں نے سعد بن ابی وقاص جو گورنر تھے نا، ان کی بیٹی پر پیغام بھیجوایا کہ میری سفارش قبول کرو، ایک گھوڑا دے دو نا میرے کو، میں گھوڑے پر بیٹھوں گا اور میدان میں جاؤں گا، اگر میں وہاں شہید ہو گیا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، اور اگر میں زندہ واپس آیا تو میں 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، 1 درہم بھی نہیں لوں گا، میں خود آؤں گا، آپ لوگ میرے ہاتھوں میں کڑیاں ڈال دینا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دینا، میں گنہگار ہوں، میں سزا کا مستحق ہوں، میں واپس آ کر اپنی سزا بھگتوں گا، لیکن مجھے وہاں جانے کا موقع تو دے۔ میرے پیارے اللہ کس سے کیا کام لے لے گا؟ بولو سبحان اللہ۔ یہ گھوڑے پر بیٹھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ان کو گھوڑا دیا، گھوڑے پر بیٹھے اور یہ میدان میں گئے، اور میدان میں جا کر اللہ چاہتا ویسا کر سکتا، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ ایک اللہ کا یہ ولی میدان میں جیسا اترا ہے، سارا کا سارا پاسا پلٹ دیا، سارا کا سارا پاسا پلٹ دیا، اور تھوڑی دیر میں اعلان ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ یہ جیسے جنگ ختم ہوئی، دوڑتے دوڑتے گھوڑا لے کر آئے، سعد بن ابی وقاص کی بیوی کو گھوڑا دیا، اور وہاں کہہ دیا میں نے جیسا باندھا تھا ویسا باندھ دو، کیونکہ میں تو سزا کا مستحق ہوں، باندھ دیا میں۔ اب جب سارے مسلمان واپس آئے تو سعد بن ابی وقاص گھر میں آ کر کہنے لگے کہ یہ تو بندہ ہوا، وہ بھی میدان میں کون آیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے پورا پاسا پلٹ دیا، سارا کا سارا معاملہ بدل گیا، جس حال میں ہم تھے اس کی وجہ سے ہم جیتنے آ گئے، مگر یہ تو بندہ ہوا ہے، اس کے تو ہاتھوں میں کڑیاں پاؤں میں بیڑیاں ہے، یہ تو کبھی آیا نہیں ہوگا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رونے لگی اور رو کر پوری بات سنا کہ ہم نے ان کو بھیجا تھا اور انہوں نے کہا تھا میں شہید ہو جاؤں گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر میں زندہ واپس آؤں گا تو مجھے اسی طریقے سے ہاتھوں میں کڑیاں پاؤں میں بیڑیاں ڈالنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سوچنے لگے کہ میں نے تو ان کو کتنا ستایا، کتنا میں نے ان کا کھانا کم کر دیا، کتنے دن سے ہاتھوں میں کڑیاں ڈالی، کتنے دن سے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی، ہم کو کیا معلوم کہ اللہ سے اتنا تعلق رکھتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پورے معاملے کو بدل دیتا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اگر ہاتھوں میں سے کڑیاں نکالی، حضرت ابو بکر کے پاؤں میں سے بیڑیاں نکالی اور یوں گلے لگایا، کہا میرا بھائی مجھے معاف کر دینا، ابو بکر میرے بھائی مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا، تم تو اللہ کے ولی ہو، تمہاری وجہ سے پورا پاسا بدل گیا۔ اور سعد بن ابی وقاص کی زبان سے جملہ نکلا، اب شراب پیو گے نا میں تو تم کو سزا نہیں دوں گا، اب شراب پیو گے اور دارو پیو گے میں تم کو سزا، بس اتنا کہا کہ میں تم کو سزا نہیں دوں گا۔ حضرت ابو بکر ثقفی نے کتنے زور سے چیخ ماری اور کہا اب میں شراب پیوں گا، آپ مجھے سزا نہیں دو گے؟ کہا نہیں میں تو نہیں دوں گا، تم اتنے بڑے اللہ کے ولی میں تمہیں کیا سزا دو؟ تو حضرت ابو بکر ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے چیخ ماری اور کہا اللہ کی قسم اب مر جاؤں گا مگر شراب نہیں پیوں گا، اب مر جاؤں گا مگر شراب نہیں پیوں گا۔ تو حضرت علی بن ابی وقاص نے کہا تمہیں تو عادت لگی ہوئی ہے، وہ تو میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ تم شراب پیو گے تو میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، تم قسم کھا کر کہتے ہو کہ مرتے دم تک میں شراب نہیں پیوں گا۔ کہا جملہ سننا، حضرت ابو بکر نے فرمایا ہاں میں شرابی، میں دارو پیتا تھا، سب باتیں برابر ہیں، لیکن جب میں پیتا تھا نا اور پھر مجھے جب کوڑے مارے جاتے تھے تو میں اللہ سے کہتا تھا اللہ معاف کر دینا، میں نے گناہ کیا، مجھے 80 کوڑے مارے گئے، معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اب آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ تم شراب پیو گے ہم سزا نہیں دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اب میں پیوں گا تو اوپر والا مجھے سزا دیتا ہے۔ جب زمین والے کے کوڑے ختم ہو جاتے ہیں نا تو آسمان والے کا کوڑا شروع ہوتا ہے، اور میں آپ کا کوڑا برداشت کر سکتا مگر اللہ کا ایسا کوئی نہیں برداشت کر سکتا، اللہ کا ایک کوڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسا زور زور سے چیز مار کے رونے لگے کہ اب اس کا مطلب ہے کہ میں شراب پیوں، تم لوگ تو کوڑا نہیں مارو گے، اوپر والا مارے گا اور اوپر والے کا عذاب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بس روتے گئے اور کچھ زمانہ
मारता? कौन मारता है? हमको भी नहीं डर लगता उस अल्लाह का डर हमको क्यों नहीं लगता? क्या वजह है कि इतने हालात के बाद भी हम जैसा नालायक और बेवफा जो आज भी फजर की नमाज को छोड़ते हैं, इतने हालात आ गए आज भी फजर की नमाज हमसे जा रही है, आज भी हमारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं आई। दाढ़ी नहीं रखते थे ना, क्यों नहीं रखते थे? आई एम लुकिंग हैंडसम, आई एम लुकिंग स्मार्ट, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं कहूँ चेहरे पे दाढ़ी रखकर अपने आप को बुरा बनाओ। क्या हुआ? अल्लाह ने मास्क खोल दिया चेहरे पर। अब तो बाहर निकलते तो कोई पहचानता भी नहीं कि वही जवान है जो खूबसूरत होकर निकला करता था। अल्लाह ने मास्क लगा दिया, और ना लगाओ तो 1000 रुपए का फाइन दे दो। इसे जिसको देखो मास्क लगाकर घूम रहा। ये मास्क नहीं है, ये भी अल्लाह की एक पकड़ है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक इम्तिहान है। ये कोरोना अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, ये कोविड-19 अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। अरे मेरे प्यारो, वो अबू मेजर ने कहा था मैं जमीन का कोड़ा बर्दाश्त करूंगा, मगर अल्लाह का हम कैसे अल्लाह के कोड़े को बर्दाश्त कर सकते हैं? पूरा मुफ्ती शफी साहब, इस्लाम में एजुकेशन बहुत जरूरी है। बोलो तालीम, बहुत माशाअल्लाह हमारे मौलाना शफी साहब, बल्कि मैं तो कहता हूँ हाफिज बनो, कारी बनो, आलिम बनो, मुफ्ती बनो, डॉक्टर भी बनो, लॉयर भी बनो, बैरिस्टर भी बनो, आर्किटेक्ट भी बनो और कॉन्ट्रैक्टर भी बनो, यानी दुनिया की डिग्री भी लो। और हमारे बच्चे को आपने देखा होगा मोबाइल में इतने एक्सपर्ट है, पबजी खेलना तो उसके पास लाइन है, कोई गेम खेलना तो उसके पास लाइन है, व्हाट्सएप पे जाके गंदगी करना तो लाइन है, सोशल मीडिया पे आके गंदगी करना तो उसके पास लाइन है। लेकिन उसको ये कहो कि एक एप्लीकेशन हमको तैयार करना है ना, वो मेरे बढ़िया। तो क्या ये मोबाइल सिर्फ जुआ खेलने के लिए, मोबाइल सिर्फ सीना करने के लिए, गंदी गंदी फिल्मों के देखने के लिए मोबाइल बना है? गेम खेलने के लिए मोबाइल बना है? इसको कहो कि एप्लीकेशन तैयार करना है, ऑनलाइन स्टडीज करना है, ऑनलाइन अपने को ज्योग्राफी और हिस्ट्री और मैथमेटिक्स को तैयार करना ना, ये सब नहीं आता हमारे बच्चों को। और मैं तो कहता हूँ बच्चों को गलत मत कहो। इज़ा कान अल-उद मुआवजा फकैफ यस्तकीम उज़्ज़िल। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते लकड़ी टेढ़ी होगी तो साया भी टेढ़ा। हम घर के बड़े टेढ़े हैं, इसलिए आज हमारी औलाद बोलो हम सही होते ना, कसम अल्लाह की, बाप की जगह पर होता ना इस्लाम के साथ, तो बेटा भी इस्लाम को जिंदा करने वाला होता। लेकिन आज पूछो ना, किसको पूछो कितना गया अल्लाह के रास्ते में? कितना गया अल्लाह के रास्ते में? 3 दिन लगा तुम्हारा, कभी तुम्हारे 40 दिन लगे, चिमटा लगा, कभी 4 महीना लगा, कभी तुमने मस्जिद की तालीम की तरफ तवज्जो दी, कभी बाहर के घर की तरफ तवज्जो दी। अरे मेरे दोस्तों, अल्लाह को हमारी कोई जरूरत नहीं, अल्लाह ने कह दिया मैं सब बंद कर दूंगा, फिर भी दुनिया का निजाम चलता रहेगा। सब बंद हुआ कि नहीं हुआ? उम्रे बंद हो गए, हज बंद हो गए, एक जमाने में मस्जिद के दरवाजे बंद हो गए, हमारी दुकानें बंद हो गई, लेकिन अल्लाह का निजाम दिन और रात, चांद का आना, सूरज का जाना, अल्लाह को कोई रोक सका मेरे प्यारों? इसलिए आज मैं आपसे बहुत ही लजाजत के साथ, आजिज़ी के साथ, कोई बयान नहीं, कोई तकरीर नहीं, क्योंकि हालात बहुत अजीब है। ये देखो हमारे मौलाना नौमान साहब बैठे, इनके वालिद मरहूम मौलाना उस्मान साहब 40 साल तक मेरे साथ, कितने साल हम फारसी अव्वल के दर्जे में थे मौलाना, वहाँ से हम साथ में, तो इला यौमिना हाज़ा ये बस 15-20 दिन पहले वो अल्लाह को क्या किया, अचानक 2 घंटे में अल्लाह को प्यारे हो गए। सुबह 10 बजे बात हो रही, 12:30 बजे खबर आ रही कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी इब्रत की बात है। आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी है। एक बात है, हम लोगों के अंदर आदत हो गई है, किसी का भी इंतकाल हो ना और डॉक्टर ने कुछ गड़बड़ किया होगा, नर्स ने कुछ गड़बड़ किया होगा, हॉस्पिटल ने गड़बड़ किया होगा, या उसको पॉइजन का इंजेक्शन दे दिया गया होगा। अरे मेरे प्यार, हमारे पास कौन सा सबूत है कि ऐसा हुआ? भाई कौन देखने गया था वहां पर कि ऐसा हुआ? ये बदगुमानी है, और बदगुमानी इस्लाम में जायज है। और हमारा तो अकीदा है कि जिसका जो वक्त मुकर्रर होता है, मलकुल मौत को भी इजाजत नहीं कि वो किसी की रूह निकाले जब तक अल्लाह का हुक्म ना आता है। अल्लाह ने फरमाया वमा काना लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़निल्लाह किताबन मुअज्जला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते किसी जान में ये जायज नहीं, किसी जान में ये गुंजाइश नहीं, किसी मलकुल मौत को ये हक नहीं कि किसी की रूह निकाले जब तक इसका हुक्म ना हो। बोलो किसका?
پیارو آج سے ابھی دین کے ماحول میں آؤ, اللہ کا واسطہ دکھاؤ, اب آ جاؤ, اب کون سے عذاب کا انتظار ہے ہمارے. ہاں وہ اللہ کے ولی جو تھے نا, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک جملہ تھا, دنیا کے کسی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا, اس لیے کہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا وہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا. اب تو دنیا کے کونے میں جانے کی ضرورت نہیں, پوری دنیا کورونا سے جھلس رہی ہے, پوری دنیا کووڈ-19 میں پریشان ہے, وینٹیلیٹر نہیں مل رہے ہیں, آکسیجن نہیں مل رہا ہے, ہاسپٹلوں میں داخلے نہیں ہو رہے. اب اتنا بڑا اللہ کا عذاب آ گیا, لیکن ہم سے بڑا ہمیں کتے سے بھی زیادہ بے وقت. کتے کو بھی سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو نا تو دروازہ نہیں چھوڑتا. ہم نے اللہ اور پیارے نبی کے صدقے زیادہ نعمتیں کھائی, مگر فجر کے ٹائم ان کا دروازہ چھوڑ کر سویا پڑا. شرم نہیں آتی. اس سے بڑا بے شرم کون ہوگا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا, جو نبی کے چہرے سے نفرت کرتا, جو نبی کے کپڑوں سے نفرت کرتا, جو موبائل میں گیم کے سوا کچھ نہیں کھیلتا, جو ماں کی نافرمانی کرتا, جو بوڑھے باپ کو ناراض کرتا ہے. ارے میرے دوستوں, ماں کو پوچھنے کو کوئی تیار نہیں. ارے باپ بیچارہ دروازے پٹکتا, اسے کوئی دیکھنے کو تیار نہیں. یہ سارے گناہ ہم زمین پہ کرے اور پھر اللہ تو راضی ہو گیا. کیسے راضی ہو جائے؟ اس لیے میرے پیاروں, پہلے سب سے پہلے بولو ڈریں گے انشاءاللہ. میرے ساتھ میں بولو تو جلدی بات ختم کرو. ڈریں گے, بولو ڈریں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے اور میں آپ کو دو باتیں بتاؤں. اللہ سے ڈرو, دیکھو کلمے والوں کو کہہ رہا ہوں, دو باتیں. اللہ سے ڈرو, اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مجھ سے ڈرے گا تجھے چھپر پھاڑ کے میں روزی عطا کروں گا. آج ہم لوگ کہتے ہیں نا لاک ڈاؤن اور کوئی کسٹمر نہیں آتا اور ہماری دکان پر کوئی گاہک نہیں آتا. یہ ہماری سوچ ہے, ہماری فکر ہے جو بیکار ہے. اللہ کا فرمان ہے, لاک ڈاؤن ہو یا دکان بند ہو, تو مجھ سے ڈرنے لگ جا, ایسی جگہ سے روزی دوں گا تم نے سوچا. یہ کہاں پر لکھا ہوا؟ بولو بولو کہاں پر لکھا ہوا؟ قرآن پارہ نمبر 28. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا, بے پناہ میں تجھے روزی دوں گا, چھپر پھاڑ کے روزی دوں گا. اللہ فرماتے مجھ پر بھروسہ کر لے, کام شروع تو کرے گا, اسے کمپلیٹ کرنے والا کون ہے؟ بہت پسندیدہ. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں میرے پیارو. وہ ہمارے یہاں کروڑ 2 کروڑ بہت ہوتا ہے, اس کے خزانے میں اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتی, مچھر کے پر کے برابر ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستوں بولو ڈریں گے انشاءاللہ. آج سے وعدہ کرو ڈریں گے انشاءاللہ. یہ تو پہلا ہی نام. دوسرا ہی نام آپ نے نکاح کے خطبے میں بھی آپ سنو گے, نکاح میں بھی یہی خطبے میں بھی یہی کہا جاتا, اللہ سے ڈرو. بولو کیا؟ اللہ سے ڈرو. کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے میری قسم موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا. میں موت کے وقت کلمہ, اللہ نے فرمایا پڑھو نا جن کو یاد ہو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والے مرد اور عورتیں مجھ سے ڈرو. آگے کیا فرمایا؟ ولا تموتن. عربی جاننے والے علماء کرام جانتے ہیں یہاں پر نون کو مشدد لا کر اللہ کہتے ہیں ضرور ضرور ضرور. جو اللہ سے ڈرتا ہوگا اللہ فرماتے ہیں ضرور میں موت کے وقت اسے کلمہ نصیب کر دوں گا. اس لیے میرے پیارو آج ایک بات تو کی کرو تو میں دوسری بات کریں گے. اب دوسری بات اگر کہ ابھی جمعہ کی نماز کے بعد سے نکاح ہونے والے ماشاء اللہ ہمارے مولانا اسٹوڈنٹ صاحب, اور آپ بھی مولانا ہمارے بیٹے انس اور مولانا اسٹوڈنٹ کا نکاح ہونے والا. نکاح میں ایک بات بتا سب سنے گے انشاءاللہ, بہت پیاری بات ہے یہاں پر کہ ایک صحابی کا واقعہ بہت شارٹ میں بتانا ہوں, ٹائم کم ہے. ایک صحابی جن کا نام حضرت ربیعہ, بولو کیا نام؟ سب بولیں گے ساتھ میں بولیں, بولو کیا نام؟ ربیعہ. یہ وہ صحابی جن کا ایک ریکارڈ ہے. یہ ریکارڈ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر رات کو کھڑے تھے. بہرحال آج کے زمانے میں 11 12 1 2 3 4 بجے یہ اللہ کے رسول کے گھر کے باہر کھڑے تھے. اللہ کے رسول رات کو دروازہ کھولے تو بولو سامنے کون؟ میرے بولو سامنے کون؟
اب کسی کو بھی ٹینشن ہو گئی کہ بھائی رات کو میرے گھر کے سامنے کھڑا رہتا ہے. آج اگر کوئی آپ لوگوں میں سے بھی کوئی اگر میرے گھر کے پاس کھڑا ہے تو میں مفتی شفیع کو پڑھوں بھائی وہ جمعہ پڑھی اب دن تک آنے کی کیا ضرورت ہے, اور وہ بھی آپ کو گھر کے باہر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دروازہ کھولا, بولو سامنے کون؟ ہمارے نبی نے کہا ماں لوگا یا ربیہ کیا ہے, کیا پرابلم ہے؟ حضرت ربیہ 22 سال کے جوان, غریب آدمی, بہت غریب آدمی, یہاں سے کپڑا شروع ہوتا اور یہاں گھٹنے پر ختم ہو جاتا. باہر کھڑے مزدور آدمی ہے, وہ جنگلوں میں لکڑے کاٹنے کا کام کرے, بازاروں میں بیچنے کا کام کرے, اور رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کھڑے. اللہ کے رسول نے کہا ماں باپ ربیہ ربیہ یہ کیوں باہر کیوں؟ تو حضرت ربیہ نے کہا اللہ کے رسول سارے صحابہ دین میں اپنی خدمت کرتے ہیں, میں وہ جو رات میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. آپ میرے کھڑے ہونے سے اگر آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو, کھڑے رہنے تو میں کہاں کوئی چیز مانگتا ہوں آپ سے, کہاں کوئی چیز مانگتا ہوں, بس اتنا ہے کہ آپ دروازہ کھولو, کوئی کام کہہ دو, ربیہ وہ کام کر دے گا. بولو سبحان اللہ. 22 سال کے جوان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی, غریب تھے, بہت غریب شریف آدمی تھے, اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا بہت پسند آئی. کتنی مرتبہ اللہ کے رسول رات کو دروازہ کھولے, بولو سامنے ربیہ ہمارے نبی نے جب پانی لے کر آؤ, فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ, فلاں کو یہ پیغام لے کر آؤ, فلاں سے یہ پیغام لے کر آؤ. ارے ربیہ جاتے کر اتنے خوش ہو کر آتے تھے, آ کر کہتے تھے اللہ کے رسول آج کی رات تو میری جاگ گئی, کیونکہ آج سارے صحابہ تہجد پڑھتے ہوں گے اور میں حضور پاک کی خدمت میں لگا ہوا ہوں. بولو سبحان اللہ. ایک دن ایسا ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی بتاتا ہوں, دروازہ کھولا, بولو سامنے کون؟ ربیہ ہے. اللہ کے رسول کیا آج کیا کام ہے؟ گھر میں آؤ, میں کرتا ہوں. ربیہ نے کہا اللہ کے رسول ایک نہیں, کام کرو کام ہو جائے گا, ابھی گھر میں آنا نہیں. اللہ کے رسول نے کہا کیوں نہیں آؤ, آپ پسینے میں بدبو آتی ہے بدن میں, اور جنگلوں میں لکڑے کاٹتا ہوں, بازار میں بیچتا ہوں, میرے ہاتھ بھی بہت کٹھن ہے. اللہ کے رسول ایک غریب شریف آدمی, آپ کے گھر میں جس گھر میں جبرائیل آتے ہو, جس گھر میں فرشتے آتے ہو, جس گھر میں جنت کے مشک کی خوشبو آتی ہو, آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا حکم آؤ گھر میں. اب حکم ملا, بولو ربیہ گھر میں, اور ہوتے رہو کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلایا, بولو سبحان اللہ. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو ربیہ تہجد کا وقت ہو گیا, میں چاہتا ہوں آج میں تہجد پڑھا اور تم میرے پیچھے پڑھو. بولو سبحان اللہ. آپ ربیہ اس لیے خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول کے پیچھے میں اکیلا اور تہجد کی نماز پڑھنا. بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز شروع کی. بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اچھا سچ بتاؤ, ہم لوگ تہجد میں کبھی کبھار اٹھتے ہیں نا, مطلب لو لگ جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے اب تہجد کا وقت ختم نہیں ہونا چاہیے, اب تہجد کا وقت ختم ہے. تو جب ہماری تہجد ایسی ہے تو اللہ کے رسول کی تہجد کا کیا حال ہوگا. اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب رات کو تہجد پڑھا کرے. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر نیت باندھی, پیچھے کون کھڑا ہے, وہ بھی اسی دائیں طرف کھڑے, ایک آدمی وہ تو دائیں طرف ہوتے, وہ دائیں طرف کھڑے. اللہ اکبر. اور نبی اتنا روئے, یہاں سے یہاں تک تو کپڑا پہنا چھوٹا سا, اتنا روئے, اس بات پر روئے کہ میرے نبی کے پیچھے ربیہ فقیر غریب آدمی, وہ نبی کے پیچھے تہجد پڑھ رہے. تہجد کی نماز مکمل ہوئی. بولو تہجد کی نماز. اب سننا ہے. السلام علیکم. ہمارے نبی نے کہا ربیہ آ جاؤ, آؤ ادھر سے ادھر آ جاؤ, آگے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ربیہ آپ مانگو کیا مانگتے ہو, آپ جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا. مانگو, آج مانگو کیا مانگتے ہو, جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا. اور فرمایا جلدی مانگنا, تہجد کا وقت ہے, آخری وقت ہے, نبی تمہارے سامنے ہے, اللہ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ جو مانگے گا میں عطا کروں گا. یہ سچ بتا, ہم لوگ ہوتے ہیں پورا بروڑا اپنا ہوتا, کوئی زمین کا ٹکڑا چھوڑنا ہو. اور اگر ربیہ نے تو یہاں سے کپڑا شروع کیا, یہ گھٹنے پر کپڑے ختم ہو گئے. ان کو تو دنیا کی ضرورت ہے, فقیر آدمی ہے, شادی نہیں ہوئی ہے, گھر بار برابر نہیں ہے, جنگل میں لکڑے کاٹتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگو 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 مانگو, کیا مانگو. حضرت ربیہ نے کیا فرمایا, سب ہے اللہ کے رسول, کچھ نہیں مانگنا. ہمارے نبی نے کہا ربیہ وقت نکل جائے گا, نبی تمہارے سامنے اللہ کا حکم ہے. اس کی مرتبہ میرے کو نہیں مانگنا,
مانگتا، میں محمد کو مانگنے کے لیے آیا، مجھے آپ چاہیے، یہ نہیں کہا مجھے کپڑے چاہیے، گھر چاہیے، تو ہاتھ پکڑ لیا کہا ہمیں آپ چاہیے، اور ایسے چاہیے کہ یہ ہاتھ جیسے اس وقت یہاں پر ہے یہ جنت تک اسی طرح صاف ہے۔ کہا ہمارے جب ازاروں کا کار ہونے لگے، کہا تم نے مجھے مانگا، تم نے مجھے مانگا۔ حضرت ربیعہ نے کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، دنیا ختم ہو جائے گی، یہ گھر بار سب ختم ہو جائے گا، آپ مل گئے، ارے دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی، جس کی وجہ سے دنیا وجود میں آئی ہے وہ ہستی مجھے مل جائے۔ ربیعہ جب بہت رونے لگے، اللہ کے رسول رونے لگے، ہمارے نبی نے دیکھا ہمارا راستہ کھل رہا، ہمارے نبی نے فرمایا ربیعہ ایک کام کرو، ایک کام کرو، ہر قیامت کی منزل میں میں تمہارے ساتھ میں رہوں گا، بولو سبحان اللہ۔ تو ربیعہ نے کہا اللہ کے رسول میرے ساتھ میں رہو گے نا، آپ وعدہ کر لو۔ کہا نہ، جو کام میں بتاتا ہوں تم بھی کرو گے، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی کرے گا، جیسے میں تمہارے ساتھ جنت تک رہوں گا میں ہر امتی کے ساتھ جنت تک رہوں گا۔ کیا کام کرنا، بولو کرو گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی ہمارے ساتھ میں، بھائی قیامت کے میدان میں ہمارے ساتھ میں، قبر سے اٹھے تو ہمارے ساتھ میں، حشر کے میدان میں ہمارے ساتھ میں، نشر کے میدان میں ہمارے ساتھ میں، میزان کے وقت ہمارے ساتھ میں، اور پل صراط پر ہمارے ساتھ میں، جنت میں جاؤ تو نبی ہمارے ساتھ میں۔ ایک کام کرنا پڑے گا، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعنی علی بکثرۃ السجود۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیعہ تم بھی جنت تک میرے ساتھ میں رہو گے، میرا ہر امتی میرے ساتھ میں رہے گا، بس شرط یہ ہے کہ اس کی نماز کبھی قضا نہ ہو، ایک بھی نماز نہ چھوڑا ہو۔ آج سے وعدہ کرو دوسری بار میں نماز پڑھیں گے، یہ چھٹی ہے وہ بھی پڑھیں گے، ایسے بھی تو گھر میں بیٹھے رہتے، کہاں دکانیں چل رہی ہیں، دکان کے کھولنے کا یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، جاؤ گھر جاؤ، جاؤ گھر جاؤ، کیوں جاؤ؟ کتنی فجر کی نماز باقی ہے اس کی قضا کرو، کتنی ظہر باقی ہے قضا کرو، ورنہ میرا اللہ کہتے میرا بندہ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنے پر قیامت میں اس جہنم میں ڈالوں گا جس جہنم میں ابو جہل کو ڈالوں گا۔ اس لیے میرے پیارے دیکھو میں نے پہلی بات بتائی اللہ سے کرنا، بولو ڈریں گے انشاءاللہ، نمبر 2 کس کی پابندی کرنا، سچے بولے بات کرنا، بولو کس کی پابندی کرنا۔ اب تیسری بات ایک بات اور بتا دوں، یہ انس بیٹے سننا یہ تو مولانا نے نشان تھا کہ حضرت ربیعہ کے ساتھ میں یہ معاملہ ہو گیا، پھر کچھ دن کے بعد اللہ کے رسول کو دروازہ کھولے، ان سامنے کون؟ اللہ کے رسول نے کہا ربیعہ آج اب تو ہمارا بات ہو گئی۔ اللہ کے رسول اب میں دروازہ چھوڑنے والا نہیں آپ کا، میں یہی کھڑا ہوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ربیعہ میرا جی چاہتا ہے شادی کر لو، کیا کر لو؟ میں بولو نا بھائی جس کو گئے وہ بھی بولے تھوڑی دوسری کروا رہا ہوں، بولو نا کیا کر لو؟ شادی۔ تو حضرت ربیعہ نے کہا نا 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 اللہ کے رسول شادی کے بعد ہمارے نبی نے کہا کیوں نہیں شادی کے بعد؟ غریب آدمی اپنے کھانے کے لانے پڑے گی اور اللہ کے رسول شادی کر بھی لیا، چلو کر بھی لیا شادی، پھر آپ کو یہاں کوئی کھڑا نہیں سکے گا، پھر تو بیوی کا معاملہ، بچوں کا معاملہ، تعلیم کا معاملہ اور دنیا کا جھمیلا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سنو یہ سنو بروڈا والے سنو، ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم رات کو میرے دروازے پر کھڑے رہو، اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ شادی کرو، نیک اولاد اللہ دے دے، اولاد کی تربیت کرو، یہ میرے دروازے پر کھڑے رہ کر خدمت کرنا اس سے بھی زیادہ مجھے پسند ہے۔ آج الحمدللہ نعمت ہمارے مولانا سہیل صاحب اور بیٹے محمد انس کو مل رہی ہے، تو نکاح کے معاملے میں دیر بولو لیکن کہ نہ ہوئے ہو، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، نکاح کا زمانہ نہیں، نکاح تو ہو سکتے، بلکہ میں تو کہتا ہوں لاک ڈاؤن میں شادی کروانا سنت کے مطابق ہو جائے، کیونکہ گورنمنٹ آرڈر ہے 30 آدمی سے زیادہ نہیں، ولیمے میں اتنے آدمی ہونا چاہیے، اپنے کو سب کو کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ آرڈر فالو کرتے، دل میں نیت کرنا کہ میرے نبی نے کہا تھا سادگی کے ساتھ نکاح کر لے، نکاح بھی ہو جائیں گے، مولانا سہیل بھی اسی پالیسی پر چلے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو خوب قبول فرمائے۔ بس ایک آخری بات میرے کو بولو کہ کووڈ-19 کا معاملہ حل کر دیتے چلے گے انشاءاللہ، میرے چلے گے بولو چلے گے انشاءاللہ، زیادہ سے زیادہ درود پڑھو۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں جو فضائل درود لکھا ہے، کاش اس کو ہم پڑھے۔ خلاصہ یہ ہے کتنی بھی بڑی وبا ہو، کتنی بڑی مصیبت ہو، بلکہ کہہ دو ہمارے گناہوں کی نہ ہو سکے، مگر درود پاک کی برکت سے اللہ سب ختم کر دیتا ہے۔ اور آج میں تو درود
پاک آپ کے پاس لے کر آیا اور بہت پیارا ہے، مفتی شفیق صاحب کو دیا، وہ لوگ کون کرے گا؟ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ہم لوگ رات کو اپنے کمرے میں جاتے سونے، ہاں یا نہیں؟ ایسے بیٹھو جیسے سب نہیں کرتا، آپ کچھ جاتے نا اپنے کمرے میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہمارے بچوں کا کمرہ الگ ہوتا ہے تو بچوں کو کہہ دیتا ہے سلام، چلو السلام علیکم میں سونے جا رہا ہوں، وہ ہوتا کہ ماں باپ ہوتا ماں باپ کو کیا، اور چلو اگر رات کو کوئی سفر کرنا ہو تو بیوی کو سلام کر کے جاتا ہے، وہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آج میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، ہماری رات سے بڑھ کر کل قسم اللہ کی کوئی اچھی رات نہیں ہوگی، رات کو سونے سے پہلے ہم اللہ کے نبی کو سلام کریں انشاءاللہ۔ کون بنتے جائے بولو، کون بنتے جائے نا؟ میں پہلے حدیث بتا دوں آپ کو، ایک صحابی حضرت ابو قرصافہ، بولو کون؟ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الکنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی کیا فرماتے معلوم کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی رات کو اپنے بستر پر آئے سورہ ملک پڑھے، کون سی سورہ پڑھنے کا؟ سب کو معلوم ہوگا، بولو کون سی سورہ پڑھنے کا؟ سورہ ملک 29 پارے کی پہلی سورت جس کی ایک ایک آیت ہمیں آخرت کو یاد دلاتی ہے اور قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بہت پیاری سورت ہے۔ تو چلو ہم حدیث پر آ جائے، جب اپنے بستر پر آؤ تو پہلا کام کیا کرنے کا؟ پھر اس کے بعد ایک درود شریف 4 مرتبہ پڑھنے کا، ڈائریکٹ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا 4 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا۔ جیسے وہ ہم 4 مرتبہ پڑھتے نا، ہمارے نبی فرماتے 2 فرشتے آتے ہیں اور 2 فرشتے آ کر ہمارا وہ درود لیتے ہیں اور ڈائریکٹ مدینہ جاتے ہیں، بولو سبحان اللہ، اور مدینہ جا کر ہمارا نام لیتے ہیں کہ وہ جو بڑودا میں رہنے والے فلاں صاحب اور ان کے ابا کا یہ نام ہے، انہوں نے آپ پر درود بھیجا ہے، اے نبی آپ پر درود بھیجا۔ وہ 2 فرشتے ہمارا نام لے کر درود پہنچاتے۔ ہمارے نبی کیا فرماتے؟ جاؤ جاؤ جلدی جاؤ 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 جلدی جاؤ، میرا اس سے پہلے کہ وہ سوئے میرا سلام اس کو پہنچا دے۔ تو ہماری زندگی کیسی پیاری ہوگی کہ رات کو سوئے تو نبی کو سلام اور سلام کا جواب دیتے ہوئے سوئے۔ تو وہ درود پاک کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ یعنی بولو کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ کون سا درود پاک؟ اللہم رب الحل والحرام ورب الرکن والمقام ورب المشعر الحرام بحق كل آیت انزلتها في شهر رمضان بلغ روح محمد تحیتا وسلاما۔ میرے کو معلوم ہے آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا، میرے کو بھی یاد نہیں تھا، یاد کرنا پڑا۔ کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ پہلے سورہ ملک 4 مرتبہ، خوشی کے ساتھ سونے کا، آنکھ لگنے سے پہلے نبی کا سلام ہمارے بستروں پر آ جائے گا، سبحان اللہ۔ ہمارے تو یہ کرو گے باتوں، پورے بیان کا خلاصہ 4 باتیں ہوں گی، بس بات ختم کر رہا ہوں۔ پہلی بات اللہ سے، میرے ساتھ میں بولو گے اللہ سے۔ نمبر 2 5 وقت۔ نمبر 3 نکاح میں دین، جلدی جلدی نکاح کروا لو، جہاں رشتہ ملے نکاح کروا لو، دین کرنے میں فتنہ اور فساد ہوگا۔ اور نمبر 4 زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا۔ اور یہ درود پاک جو میں نے آپ کو بتایا بڑا ہے، یاد نہیں ہوا ہوگا، مفتی شفیق صاحب کو میں نے وہ کارڈ دے دیا ہے، نماز کے بعد آرام سے سہولت سے کارڈ لے لیں، اپنے موبائل میں رکھ لیں، موبائل سے غلط چیزوں کو ڈیلیٹ کریں، درود پاک جیسی چیزوں کو موبائل میں رکھیں۔ یہ موبائل جو آج تک ہم کو جہنم کا راستہ بتاتا تھا، درود پاک کی برکت سے جنت کا راستہ بتائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا کر لیں۔ واخر دعوانا